ہم روز روٹی کھاتے ہیں، ہمارے بزرگ بھی روز روٹی کھاتے تھے۔ یہ ہماری سب سے سادہ اور محفوظ غذا سمجھی جاتی ہے۔ یہی روٹی کھا کر ہمارے بزرگ صحت مند تھے، لیکن آج کل یہ ہمارے جسم میں چینی کی طرح نقصان کر رہی ہے۔ وہ لوگ جو جنک فوڈ نہیں کھاتے، سافٹ ڈرنک بھی نہیں پیتے، صرف گھر کا کھانا کھاتے ہیں، وہ بھی آج کل ڈائبٹیز، فیٹی لیور اور بڑھتے ہوئے پیٹ کا شکار ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کتنی روٹی کھاتے ہیں، لیکن اصل میں مسئلہ کچھ اور ہے اور یہ چھپا ہوا ہے۔ نہ ترکیب بدلی ہے، نہ آپ کا کھانا پکانے کا طریقہ، بلکہ اناج خود بدل چکا ہے۔ آپ کے بزرگوں کی روٹی اور آج کل کی روٹی میں بہت فرق ہے۔ بے شک یہ دونوں آٹے سے ہی بنتی ہیں۔ آج کل آٹا اس طرح بنایا جاتا ہے کہ آپ کا جسم اسے آٹے کی بجائے گلوکوز سمجھتا ہے، اور یہی بہت سی میٹابولک سنڈروم سے جڑی ہوئی بیماریوں کی وجہ ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آج کل آٹا کیسے تیار کیا جاتا ہے، بہت زیادہ ہیٹ اور جدید ملنگ کی وجہ سے آٹے کو کیسے نقصان پہنچتا ہے، اور آٹا کیسے آپ کے خون میں شوگر جیسا برتاؤ کرتا ہے، اور آپ اپنی اور اپنے خاندان کی صحت کو کیسے محفوظ بنا سکتے ہیں۔ آئیے پرانے زمانے کے آٹے اور آج کل کے آٹے میں فرق سمجھتے ہیں۔ ہمارے بزرگ گندم کو محلے یا گاؤں کی پتھروں والی چکی پر آٹا پسوانے کے لیے لے جاتے تھے۔ اس چکی میں گرائنڈنگ سلو اور جینٹل ہوتی تھی۔ گندم کے دانے کے تینوں حصے یعنی برین، جرم اور اینڈوسپرم کو زیادہ نقصان نہیں پہنچتا تھا۔ انسانی تاریخ کے زیادہ تر حصے میں گندم کو اس طرح قدرتی حالت میں کھایا جاتا تھا۔ گندم کے دانوں میں جرم وہ حصہ ہے جو کہ ایکچولی ایک لیونگ ایمبریو ہے۔ اس میں نیچرل فیٹس، وٹامن ای اور دوسرے بہت اہم نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو نیا پودا اگانے کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ ہماری صحت کے لیے بھی بہت اچھے ہیں۔ 70s اور 80s میں جرم آئل کو ویسٹرن کنٹریز میں ایک ہیلتھ سپلیمنٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، کیونکہ ڈاکٹر جانتے تھے کہ یہ ہمارے دل، ہارمونز، سکن اور انرجی کے لیے کتنا ضروری ہے۔ لیکن جدید ملنگ میں گندم کے اس بہت اہم اور ہیلدی پارٹ کو ختم کر دیا جاتا ہے تاکہ آٹے کی ایکسپائری ڈیٹ لمبی ہو۔ یوں آج کل جب ہم روٹی کھاتے ہیں تو اس میں کیلریز تو موجود ہوتی ہیں، لیکن وہ اچھی فیٹ جو اس کو بیلنس رکھتی تھی وہ اس میں موجود نہیں ہے۔ یہ تبدیلی خاموشی سے ہمارے جسم کے خوراک، وزن اور انفلیمیشن کو ہینڈل کرنے کے طریقے کو بدل چکی ہے۔ پرانے زمانے کا آٹا سلائٹلی براؤن کلر میں اور ذرا موٹا ہوتا تھا، اور یہ وٹامنز، منرلز، فائبر اور ہیلدی آئل سے بھرپور ہوتا تھا۔ آج کل ہم سپر مارکیٹ سے تیار شدہ آٹے کا تھیلا لیتے ہیں، اور یہ آٹا بڑی ملوں میں تیز رولر مشینوں پر بنتا ہے۔ یہ بہت باریک، بہت نرم اور اکثر زیادہ سفید ہوتا ہے۔ دونوں کو گندم کا آٹا کہا جاتا ہے، لیکن یہ دونوں بڑے مختلف طریقے سے ہمارے جسم میں جا کر کام کرتے ہیں۔ پرانا آٹا ایک سلو اور متوازن غذا تھا، جبکہ آج کل کا آٹا ہمارے جسم میں گلوکوز کی طرح برتاؤ کرتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ اصل میں جدید ملوں میں کیسے ہوتا ہے۔ جب گندم میٹل کے بنے ہوئے ان رولرز میں سے تیزی سے گزرتی ہے تو بہت زیادہ رگڑ پیدا ہوتی ہے۔ اس سے درجہ حرارت اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ گندم کے نازک حصے خراب ہو جاتے ہیں، یعنی جرم اور اس میں پائے جانے والے صحت مند تیل آکسیڈائزڈ ہو جاتے ہیں اور اپنی حفاظتی خصوصیات کھو دیتے ہیں۔ بی وائٹامنز اور وائٹامن ای تباہ ہو جاتے ہیں، اور وہ قدرتی انزائم جو آپ کے جسم کو گندم کو ہضم کرنے میں مدد دیتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج کل ویٹ الرجی کے کیسز میں بھی بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ پرانے زمانے کا ہول ویٹ فلاور بہت صحت مند ہوتا تھا۔ اس میں برین، جرم اور اینڈوسپرم کے علاوہ لیکٹک ایسڈ بیکٹیریا اور وائلڈ یسٹ بھی ہوتے تھے، جو کہ قدرتی طور پر گندم کے دانوں میں موجود ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے جب یہ آٹا تھوڑا پرانا ہو جاتا تھا تو اس کا ذائقہ تھوڑا سا بدل جاتا تھا۔ یہ آٹا خراب ہونے کی نشانی نہیں تھی، بلکہ نیچرل فرمنٹیشن کی وجہ سے تھا۔ یہی نیچرل فرمنٹیشن پروسیس نہ صرف آٹے کے صحت مند اجزاء کو بڑھاتا تھا، بلکہ ان کو کافی لمبے عرصے تک محفوظ بھی رکھتا تھا، اور یہ آٹا ہضم ہونے میں بھی بہت آسان تھا۔
اسی لیے ویسٹرن کنٹریز میں جب انہوں نے جدید ملنگ کے نقصانات دیکھے تو انہوں نے ویٹ جرم آئل کو استعمال کرنا شروع کیا۔ جدید ملوں میں بننے والا آٹا بہت لمبے عرصے تک اپنا ذائقہ تبدیل نہیں کرتا، لیکن اس آٹے میں گندم کے تمام اچھے اجزاء ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ آٹا دیکھنے میں تو نارمل لگتا ہے، لیکن غذائی طور پر بہت کمزور ہے۔ جب یہ ہمارے جسم میں جا کر خون میں شامل ہوتا ہے تو تقریباً چینی کی طرح عمل کرتا ہے۔ اسی لیے آج کل لوگوں کا پیٹ بڑا ہوا ہے، کھانے کے بعد وہ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں اور جلد ہی انہیں دوبارہ بھوک لگ جاتی ہے اور انہیں پھر کھانا پڑتا ہے۔ یہ خراب آٹا ہماری صحت کو کیسے متاثر کرتا ہے؟ جب گندم کے دانوں میں سے برین اور جرم کو ختم یا ڈیمیج کر دیا جاتا ہے تو باقی زیادہ تر سٹارچ ہی بچتا ہے۔ ہمارے جسم میں جا کر یہ سٹارچ بہت تیزی سے گلوکوز میں بدل کر خون میں شامل ہوتا ہے، اور چونکہ اس میں فائبر، میگنیشیم اور زنک بہت کم ہوتے ہیں، اسی لیے انسولین کو بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے۔ انسولین کا کام خون میں سے شامل فالتو گلوکوز کو جسم کے سیلز کے اندر دھکیلنا ہے۔ ہمارا پینکریاس زیادہ انسولین ریلیز کرتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ ہمارے جسم کے سیلز انسولین کی بات سننا چھوڑ دیتے ہیں، اور اس حالت کو انسولین ریزسٹنس کہا جاتا ہے۔ فیٹی لیور، پری ڈائبٹیز اور ڈائبٹیز والے لوگوں کے لیے روٹی بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی میٹھا ڈرنک۔ آج کل کی روٹی سے خون میں شوگر لیول بہت تیزی سے بڑھتا ہے اور پھر اتنی ہی تیزی سے یہ نیچے آتا ہے، جس سے آپ کو دوبارہ بھوک لگتی ہے اور آپ اور زیادہ کھانا کھاتے ہیں۔ اس طرح آہستہ آہستہ آپ کے جگر پر اور پیٹ میں چربی جمع ہوتی رہتی ہے اور آپ میں توانائی کی کمی رہتی ہے۔ آج کل زیادہ تر تندور یا ریسٹورنٹس ریفائنڈ آٹا یا میدا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اس سے بہت نرم نان بنتا ہے اور یہ سستا بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح بسکٹ، سموسے، پیٹیز اور کیکس بھی میدے سے بنتے ہیں۔ اگر آپ دن بھر کوئی سنیکنگ نہیں کرتے، صرف بریک فاسٹ، لنچ اور ڈنر کرتے ہیں، تو پھر بھی اس جدید آٹے کی بنی ہوئی روٹی کی وجہ سے آپ کے جسم پر شوگر لوڈ بہت زیادہ ہے۔ اور اگر آپ آفس ورکر ہیں یا کسی اور وجہ سے سارا دن بیٹھے رہتے ہیں تو اس کا آپ کے جسم کے لیے نقصان اور بھی زیادہ ہے۔ اس طرح وہ لوگ جو پہلے سے ہی موٹاپے کا شکار ہیں، یا ان کو فیٹی لیور ہے، ڈائبٹیز ہے، یا وہ خواتین جن کو PCOS ہے، ان کے لیے بھی یہ آٹا بہت ہی نقصان دہ ہے۔ اس لیے یہ سادہ روٹی اتنی معصوم نہیں ہے جتنی ہم سمجھتے ہیں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ آپ کو صحت مند بننے کے لیے روٹی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آٹے کا استعمال اور چناؤ سمجھداری سے کریں۔ جہاں پر بھی ممکن ہو سفید آٹے کی بجائے چکی کے آٹے کا استعمال کریں۔ کچھ لوگ گندم کے ساتھ جو اور باجرے کا آٹا ملا کر استعمال کرتے ہیں، جس سے اس کے فائبر کنٹینٹ بڑھ جاتے ہیں۔ آج کل پتھر والی ایسی چکیاں بھی ملتی ہیں جن کے اوپر موٹر لگی ہوتی ہے اور آپ آسانی سے گھر میں آٹا بنا سکتے ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد ایسی چکی تلاش کریں جس میں سائیکلون سسٹم لگا ہوتا ہے۔ اس سے آٹا گرم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہیٹ ڈیمیج بہت کم ہو جاتا ہے۔ روٹی کو ہمیشہ اچھی پروٹین کے ساتھ استعمال کریں، یعنی انڈے، گوشت یا دالوں وغیرہ کے ساتھ۔ روٹی کی مقدار اپنے کھانوں میں کم کریں اور سبزی، پروٹین اور ہیلدی فیٹ کا استعمال زیادہ کریں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ براہ کرم اسے لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ آپ کون سا آٹا استعمال کرتے ہیں۔